إن الحمد لله الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 تک ہم نے پڑھا ہے اور 126 کا کچھ حصہ باقی تھا، وہاں سے شروع کریں گے اور 127 یعنی ایک آیت ہوگی آج انشاءاللہ۔ حسب معمول تھوڑی سی بات آیت پہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 اور 127 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق آیت کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور آگے دعا میں فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتہ قلیلا، اور اللہ اور آخرت پر وہ ایمان لائیں، یعنی اللہ رزق انہیں دے، امن انہیں دے اس شہر میں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں۔ تو جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، پھر اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم دیواریں اٹھا رہے تھے، من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کو جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیت کا ترجمہ سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو اے اللہ بہترین رزق عطا فرما اور ان لوگوں کو رزق عطا فرما جو آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کو نہ مانے گا اور آخرت کو بھی نہ مانے گا، اس کو بھی دنیا گزارنے کے لیے چند روزہ زندگی کی متاع جو ہے وہ اس کو بھی ملے گی، اس کو بھی دوں گا۔ اللہ پاک نے یہ شرط نہیں رکھی کہ جو صرف اللہ کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، اسے ہی رزق دیا جائے گا۔ رزق سب کے لیے ہے، لیکن بعد میں یہ فرمایا کہ جو اس حالت میں زندگی گزارے گا، اللہ کا انکار کرے گا، آخرت کا انکار کرے گا، اور پھر اللہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں، آخرت کو ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی انکار کی روش پہ زندگی گزاریں گے، یعنی عملی طور پر نہ اللہ کو مانیں گے، نہ اللہ کی مانیں گے، نہ آخرت پہ یقین رکھیں گے، نہ اس کی تیاری کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر میں انہیں آخرت میں بدترین عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو جب بنا رہے تھے، تو جب اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو پھر وہ دعا فرما رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کہ اے اللہ یہ جو خدمت ہم تیرے گھر کی کر رہے ہیں اس کو ہم سے قبول فرما، تو بہترین جاننے والا، سننے والا، قدرت والا ہے، بہترین اجر دینے والا ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا گزارنے کے لیے متاع جو ہے وہ تو سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا اللہ کو نہ مانے، آخرت کو مانے یا نہ مانے۔ دنیا میں اللہ نے بھیج دیا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اور پھر رزق کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہدایت دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اب لوگ جو ہیں رزق کو تو قبول کرتے ہیں، اس کی تگ و دو تو کرتے ہیں، لیکن نہ تو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، نہ ہدایت کو سمجھنے اور ہدایت لینے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کی زندگی تو گزر جائے گی، یہ دنیا کی متاع تو ان کو ملے گی، لیکن آخرت میں ان کا جو ٹھکانہ ہے نا وہ بڑا بدترین ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بدترین عذاب کی طرف، جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کے جایا جائے گا۔ تو یہ کتنا ہی برا انجام ہوگا۔ تو دیکھیے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہاں عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں، اور دنیا کے لوگ جو ایک عمومی طور پر جو ان کی ایک روش ہے یا ایک یعنی ذہن بنا ہوا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پر کرم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی جو ہے وہ مقرب آدمی ہے، اللہ نے بڑی جو ہے اس کو دنیا عطا فرمائی ہے اور بڑا اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر۔ اگر تو وہ دین کے معاملے میں عملی طور پر بھی بہترین زندگی گزار رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پورے فرائض ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے پاس رزق بھی ہے، تو یہ تو ایک بہترین زندگی ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس رزق کی فراوانی ہے لیکن عملی طور پر بے دینی اور بے عملی کی زندگی ہے، تو پھر وہ آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کے اندر اللہ نے امتحان رکھا ہے۔ یہ متاع جس کو زیادہ ملی ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، جس کو کم ملی ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ تو اس امتحان کی کامیابی میں ہی جو ہے وہ سب سے بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ موجود ہے۔ جو کامیاب ہو کے جائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے گا اور اس کو جنت مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جنت کا کوئی طریقہ، یعنی جنت حصول کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہی طریقہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتہ قلیلا، جو اللہ اور آخرت کو مانے، یعنی اللہ رزق اسے دے جو اللہ اور آخرت کو مانے، تو جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا۔ من آمن منہم، جو ایمان لائے ان میں سے، من حرف شرط ہے اور آمنہ فعل ہے، منہم مرکب جاری ہے، اس میں جو ہم ہے یہ ضمیر جمع غائب کے لیے ہے، آمنہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آمنہ مادہ الف میم نون، باب ہے مزید فی کا اسلمہ، اور ماضی کا پہلا صیغہ آمنہ، مضارع یومنو، اسلمہ یسلمو، آمنہ یومنو۔ آمنہ کدھر ہے؟ اسلمہ کے وزن پہ، اور یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے، مطلب ہے وہ ایمان لایا، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ من آمنہ، جو ایمان لائے، من حرف شرط ہے اور شرط لگنے سے آمنہ کا مطلب بدلا۔ آمنہ ماضی ہے لیکن من لگنے سے اس کا مطلب یہ ہوا جو ایمان لائے۔ باللہ والیوم الآخری، اللہ اور یوم آخرت پر۔ باللہ مرکب جاری ہے، والیوم واو اسم عاطفہ، اور یوم الآخری یہ مرکب توصیفی ہے، ال دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، الیوم اور الآخری، اور اسی طرح بی کی وجہ سے یہ مجرور ہے مرکب جاری ہونے کی وجہ سے، تو یوم کے نیچے بھی زیر، آخری کے نیچے بھی زیر ہے، تو یہ مرکب توصیفی بھی ہے، اور بی کی وجہ سے واو عاطفہ ہونے سے بالیوم اور بالآخر مرکب جاری بنتا ہے۔ قال، کہا اللہ نے، قال فعل ہے اور فعل کی تفصیل، قال مادہ قاف واو لام، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قال، مضارع یقول، قال یقول، اور قال ہے، یہ دیکھیں فعل ماضی واحد غائب، اس نے کہا۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا، واو عاطفہ، من حرف شرط اور کفرہ فعل ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ حرف شرط اور فعل، کفرہ مادہ کافارا، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ کفرہ، مضارع یکفرو، نصرہ ینصرو،
کفرا یکفرو، کفرا نصرہ کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے انکار کیا، اور من کفرا جو انکار کرے، فَأُمِتُّهُ قلیلا، تھوڑا سامان زندگی اسے بھی دوں گا۔ فا عاطفہ، اُمِتُّهُ یہ فعل ہے، اور ہو آگے ضمیر ہے، ضمیر کا مرجع من کی طرف، یعنی من کفرا جس نے کفر کیا، اُمِتُّهُ اس کو بھی میں دوں گا، متا دوں گا، اور وہ کیسی ہوگی؟ قلیلا، تھوڑی ہوگی۔ قلیلاً دیکھیں مفعول کے طور پہ آیا، اور مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے زبر کے ساتھ۔ اُمِتُّهُ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ فَأُمِتُّهُ مادہ میم تا عین باب مزید فی کا سبہا، اور ماضی کا پہلا صیغہ متعا، مضارع یمتعو، سبہا یسبہو، متعا یمتعو، دیکھیں ایک جیسے ہیں۔ اور فا عطفہ کے بعد امتعو، یہ مضارع واحد متکلم کا مذکر کا صیغہ ہے، یہ اسبہو کی جگہ پہ امتعو، میں سامان زندگی دوں گا۔ ہو ضمیر متصلہ واحد غائب، قلیلاً مفعول بہ ہے امتعو کا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر واذ یرفع ابراہیم القواعد، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے تھے، ثم اضطرہ پھر اسے گھسیٹوں گا، ثم عاطفہ اضطر یہ فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، ثم اضطر ہو، اضطر کا مادہ دا را را، یہ باب ہے مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اضطر، مضارع یضطر، اختلف یختلف، اضطر یضطر، عاطفہ ہے ثم، اور اضطر یہ فعل ہے، اور آگے اس کے ہو ضمیر ہے۔ اضطر اختلفو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد متکلم کے لیے، میں مجبور کروں گا اسے۔ باب کی خاصیت اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے اس میں۔ الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، الی عذابی مرکب جاری، اور عذاب الناری یہ مرکب اضافی ہے۔ وبئس المصیر وہ بدترین ٹھکانہ ہے، واو عاطفہ، اور بیسا یہ فعل جامد ہے۔ فعل جامد وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو ماضی کے صیغے تو ان کے بنتے ہیں لیکن ان کا مضارع نہیں ہوتا، تو یہ بیسا یہ ماضی واحد ہے اور یہ فعل جامد میں سے ہے۔ المسیر یہ فاعل ہے، المسیر دیکھیں پیش کے ساتھ آ رہا ہے اور فاعل ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ جو ٹھکانہ ہے اس کا وہ بڑا ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے، واو عاطفہ اور از ظرف زمان ہے اور یرفع یہ فعل ہے۔ یرفع مادہ را فا عین باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ رفع، مضارع یرفع، فتح یفتح، رفع یرفع، یرفع کدھر ہے؟ یفتح کے وزن پہ، فعل مضارع واحد غائب مذکر، وہ اٹھاتا ہے۔ مضارع کا معنی اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا دونوں مطلب آ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ از لگا ہوا ہے، از نے مضارع کو ماضی کا معنی دیا، یعنی جب وہ اٹھا رہا تھا۔
جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنا رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم القواعدہ، ابراہیم دیواریں اس گھر کی، یہ جملہ فعلیہ ہے، ابراہیم فاعل ہے اور القواعدہ مفعول ہے۔ یرفعو کا فعل پیچھے ہے یرفعو، اور آگے اس کا مفعول القواعدہ۔ من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ من البیتی اس گھر کی، یعنی اس گھر کی دیواروں کو جب اٹھا رہے تھے، من البیتی یہ مرکب جاری ہے، و اسماعیل، اسماعیل یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ کام کر رہے تھے، اور اس وقت یہ دونوں دعا کر رہے تھے۔ واو اس میں عاطفہ ہے اور اسماعیل فاعل ہے، یعنی دعا کرنے والے۔ ابراہیم استعمال ہوا ہے اور اسماعیل دونوں فاعل ہیں، دونوں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر ہم سے۔ ربنا ندا اور منادا، تقبل اور یہ فعل امر ہے، دعا کا صیغہ ہے، منا ہم سے۔ ربنا تقبل منا، ربنا یہ مضاف ہے اور یہ یعنی ربا اور نا مل کر مضاف بنا، اور یہ منصوب حالت میں ہے، یہ تفصیل اس کی آگے آئے گی۔ نا ضمیر متکلم ہے اور یہ ہے مرکب اضافی ربنا۔ یا اس میں ندا کے طور پر تھا، وہ معذوف ہے، یا نہیں ہے، یا ربنا ہونا چاہیے تھا لیکن یا معذوف کیا گیا۔ ربا منادا ہے۔ ندا منادا کا جو اصول ہے، اگر منادا ال کے ساتھ ہو تو یا کے بجائے ایہا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ایتھا ایسے آئے گا، اور اگر منادا ال کے بغیر ہو تو یا محمد ہو یا آدم ہو، پھر یہ اس طرح پیش کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اگر منادا مرکب اضافی میں، یعنی جو ہماری صورتحال اس وقت ہے ربنا میں، تو مرکب اضافی میں ہو تو مضاف منصوب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ربا منصوب ہے اس لحاظ سے کہ یہ مضاف ہے اور مرکب اضافی میں آیا لیکن منادا ہے۔ تو یا عبداللہ، یا محمد کے بجائے اگر یا عبدو اکیلا ہوگا تو یا عبدو کہیں گے، لیکن عبداللہ آگے یہ مرکب اضافی ہے تو پھر یا کے ساتھ یہ منصوب حالت میں آئے گا، پیش کے ساتھ نہیں آئے گا، تو یہ یا عبداللہ بنے گا۔ تو اسی طرح یا ربنا، یا معذوف ہے تو ربنا بنا۔ تقبل فعل امر ہے، اور اللہ کی طرف جب فعل امر جائے گا تو دعا بن جائے گی، تو یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ منا ہم سے، منا من اور نا کا مرکب ہے، تو یہ اس کی تفصیل۔ اب ہم جائیں گے فعل کی طرف۔ تقبل مادہ قاف با لام مزید فی کا باب، تدبرا تقبلا ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع یتقبلو، تدبرا یتدبرو، تقبلا یتقبلو۔ امر واحد کے لیے، یعنی باب جو تدبر رہا ہے اس میں واحد کے لیے امر آئے گا تدبر، اور جمع کے لیے تدبرو، اور تقبلہ میں واحد کے لیے امر تقبل اور جمع کے لیے تقبلو۔ تو یہ تقبل استعمال ہوا آیت مبارکہ میں، تم قبول کر لو۔ باب تدبرہ کی جو خاصیت ہے وہ فعل لازم کے طور پر آتی ہے، یعنی کرنے کے بجائے ہونے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، تکلف یا اہتمام بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ انک انت، بے شک تو، ان حرف ناصبہ ہے، کا ضمیر واحد اور انت بھی
ضمیر واحد کے لیے۔ السمیع العلیم، سننے اور جاننے والا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ السمیع ال کے ساتھ اور العلیم ال کے ساتھ، اور دونوں واحد کے صیغے ہیں، تو یہ مرکب توصیفی اس طرح دونوں صفت اور موصوف ایک طرح سے ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح سے مطابقت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اب ہم آخر میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔